اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا اگلا جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ وہ ہے صفات کا بیان۔ اور یاد رکھیں کہ تجوید میں دو جو اہم چیزیں ہیں، سب سے پہلے تھا مخارج اور اس کے بعد آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں صفات۔ صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے اور صفت کا لغوی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیات ہیں جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آواز کا موٹا ہونا یا باریک ہونا، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ حروف میں سیٹی کی آواز، جیسے زا، سین، صاد جب آپ کو مخرج کروائے گئے تھے تو اس میں بتایا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ میں آواز میں جھٹکا سا محسوس ہوگا، جیسے کہ حمزہ کے مخرج میں ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں صفات کے فوائد کیا ہیں، ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو بیسیکلی تین جو ہے وہ اہم اس کے فوائد ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ کون سے مخرج تھے جن کے مخارج ایک جیسے تھے؟ جیسے ت، دال، ط، ث، ذال، ظ، سین، صاد اور ظا۔ یہ تینوں ایسے مخارج تھے ہمارے جن میں باقی کے تمام حروف ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے مخرج ایک تھا، لیکن صفات کے ذریعے ہم ان میں فرق کریں گے۔ جیسے ت، ط باریک حرف ہے، ط ہیوی لیٹر ہے، ذال بھی باریک حرف ہے، ظ ہیوی لیٹر ہے، سین باریک ہے، صاد ہیوی لیٹر ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز واضح ہوتی ہے اور صاد میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے پر سین سے بنسبتاً کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صفات کے ذریعے ہم قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہمیں ہوتی ہے، ہمیں اس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ کس حرف کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے یا کہاں پر ہم نے قوت کے ساتھ آواز کو ٹھہرانا ہے۔ پھر اسی طرح صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، جو کہ عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے۔ ہم یاد یہ رکھیے گا کہ جو ہم ساتھ کریں گے انشاءاللہ وہ صفات کی اقسام کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے۔ صفات کی دو اقسام ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور دوسری ہے عارضہ۔ جو صفات لازمہ ہوتی ہیں وہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، مین کہ چاہے وہ حرف متحرک ہو یا ساکن ہو۔ متحرک مین یعنی کہ حرکات اس پر ہوں، یا پھر ساکن ہو، جزم کا سائن ہو، تو تب بھی اس پہ صفات لازمہ اپلائی ہوں گی۔ جبکہ صفات عارضہ جو ہیں وہ کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی۔ وہ ہم کچھ کنڈیشنز دیکھیں گے جس کی وجہ سے وہ اپلائی ہوں گی، ادروائز وہ نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2 پہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو صفات لازمہ جو ہے وہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات لازمہ ہیں جو ہر حال میں پائی جائیں گی، جبکہ صفات عارضہ جو ہیں وہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی اور حرام لیول کی جو غلطی ہوتی ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگی، جبکہ صفات عارضہ میں جو ہے وہ غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے لیول کی غلطی۔ بہرحال ان سے بھی بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ جو ہے وہ اس کو سبب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر وہ سبب ہوگا تو یہ صفات عارضہ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا تھا صفات لازمہ اور صفات عارضہ، اور ہم انشاءاللہ جب یہ کریں گے تو چارٹ آپ لوگ خود بھی بنائیں گی اور ایک آسان الفاظ کے ساتھ میں بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ صفات لازمہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن جو حروف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں، عارضہ کی ڈیفینیشن جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ صفات لازمہ کے 5 گروپس ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہر ایک اپوزٹ بھی ہوگا۔ جیسے سب سے پہلا پیئر جو ہے وہ ہے ہمس کا، اور اس کا اپوزٹ ہے جہر، اس کا جو الٹ ہے وہ ہے جہر۔ نمبر 2 پر جو اس کا گروپ آ جاتا ہے وہ ہے شدت۔ شدت میں یعنی کہ اس میں بہت شدت ہے، دوسری میں اس کا جو اپوزٹ آ جائے گا وہ ہوگا رخوت، یعنی کہ جس کو ہم رخاوہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک درمیانہ پن بھی پایا جاتا ہے اور وہ ہے توسط۔
نمبر 3 پر جو گروپ آ جاتا ہے وہ ہے استعلا، اور استعلا کا جو الٹ ہے وہ ہے استفال۔ استفال کے بعد جو ہمارا اگلا ہے وہ ہے اطباق، اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے انفتاح۔ ہمارا 5واں گروپ ہے اذلاق اور اسمات، اس کا جو الٹ ہے وہ ہے اسمات۔ تو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان 5 گروپس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ صفات عارضہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔